وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عثمانیہ اسلامک سینٹر چیچا وطنی کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم پروگرام میں جو تبلیغی جماعت کی جدوجہد کا 100 سال مکمل ہونے پر تبلیغی جماعت کے مقاصد اہداف کی وضاحت کے لیے تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور ان کے مشن کے تعارف کے لیے اور اس جدوجہد کے مختلف دائروں سے واقفیت کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور اس میں مجھے بھی کچھ عرض کرنے کا شرکت کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ رب العزت ہمارے ان دوستوں کو ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور یہ ہم سب کو دین کے کسی نے ہمارے سامنے ہے، اس کی جدوجہد بھی ہمارے سامنے ہے، جدوجہد کے نتائج ثمرات بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس کے فوائد بھی ہم دیکھ رہے ہیں. 100 سال کی مجموعی صورتحال پر ایک آدھ نشست میں تبصرہ تو مشکل ہے، لیکن میں اپنے ذاتی تاثرات کے حوالے سے کہ جماعت میں نے کیا دیکھا ہے، کیا محسوس کیا ہے اور کیا توقعات رکھتا ہوں، اس حوالے سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں عرض کرنا چاہوں گا. اس لیے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، ان کی عنایت سے تقریباً نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے میں بھی جماعت کے ساتھ اس حد تک ضرور وابستہ ہوں کہ جماعت کے کاموں میں وقتاً فوقتاً شریک ہوتا ہوں اور لکھتا بھی ہوں، بیان بھی کرتا ہوں، اور کوئی مسائل مشاورت کے ہوتے ہیں تو ذمہ دار حضرات کے ساتھ مشاورت بھی کرتا ہوں. تحدیث نعمت کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ میں نے پہلا سہروزہ سن 62 میں لگایا تھا، 1962 میں. سن 60 میں میں نے قرآن پاک مکمل کیا تھا حفظ. گکھڑ میں حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، مجھے ان کو آخری سبق سنانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا. سن 62 میں نے پہلی دفعہ تراویح میں قرآن پاک سنایا تھا. گجرانوالہ کینٹ کے علاقے میں ایک قصبہ ہے بدو کی گوسائیاں وہاں، اور اسی سن 62 میں مجھے تبلیغی جماعت کے ساتھ پہلا سہروزہ ہماری تشکیل اسی بدوکی کے ساتھ کوٹ نورا ایک گاؤں ہے وہاں تشکیل ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے وقتاً فوقتاً تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ نہ کچھ شرکت کا موقع ملتا رہتا ہے. بلکہ اب تو کچھ عرصہ سے گجرانوالہ کے علماء کرام کا سال ہر سال سے یہ معمول چلا رہا ہے کہ 20 22 25 علماء ہم مشورہ کرتے ہیں آپس میں، اور سال میں ایک اجتماعی سہروزہ ہم گجرانوالہ مرکز کی تشکیل کے مطابق جہاں وہ تشکیل کر دیں ہم ایک سہروزہ لگاتے ہیں. اس کو شاید 20 22 25 سال ہو گئے ہوں گے. ہر سال الحمدللہ ہمیں یہ سعادت ہوتی ہے، صرف اس بات کی نسبت کے اظہار کے لیے کہ اس کام کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے اور کبھی کبھی ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں، اور اپنی نسبت قائم رکھنے کے لیے اور 2-3 دن ہمیں اس ماحول میں گزارنے کا موقع مل جاتا ہے. الحمدللہ اب تو ہمارا معمول ہے گجرانوالہ کے علماء کا کہ 20 22 25 علماء سال میں ایک سہروزہ مشترکہ لگاتے ہیں.
اس سال بھی ہم نے فیصل آباد میں ہماری تشکیل ہوئی تھی، ہم وہاں گئے۔ تبلیغی جماعت کے کام کے حوالے سے میں 2-3 پہلوؤں سے بات کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت اور دین و شریعت، اس کا مخاطب پوری نسل انسانی ہے، یا ایھا الناس، قرآن پاک نے بھی یا ایھا الناس سے آغاز کیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلی آواز جو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر لگائی تھی مکے والوں کو جمع کر کے، وہ بھی ایھا الناس تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں پختہ کرنا چاہیے کہ اسلام پوری نسل انسانی کے لیے ہے۔ اسلام کا خطاب ایھا الناس سے ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا خطاب یا قوم، یا بنی اسرائیل، یا اہل مدین، علاقے سے، قوم سے، قبیلے سے خطاب ہوتا تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خطاب ایھا الناس کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہی ہمارا خطاب ہے۔ جب نسل انسانی ہمارا مخاطب ہے تو پھر جو نسل انسانی اسلام کے دائرے سے باہر ہے اس کو اسلام کی دعوت دینا کس کی ذمہ داری؟ ظاہر بات ہے، تو دنیا میں اس وقت اگر 7 ارب انسانوں میں مسلمان 1.5 ارب 2.25 ارب شمار کیے جاتے ہیں، تو باقی کے 5 ارب 5.25 ارب انسانوں کے تک دین پہنچانا، دعوت دینا، قرآن پاک سنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروانا، اور ان کو ہدایت اور نجات کا راستہ دکھانا امت کی دعوت، امت کی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی ذمہ داری تو قرآن پاک نے ارشاد فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت کا اعزاز یہ ہے کہ یہ للناس ہے۔ قرآن پاک کا خطاب ایھا الناس اور امت للناس ہے، نسل انسانی کے لیے۔ تو یہ، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن نشین ہمارے وہ تو ہے ہی ہمارے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا۔ ختم نبوت اس امت کی پہچان اور اس امت کا سب سے بڑا امتیاز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور امت کا بھی۔ حضور خاتم النبیین ہے اور ہم خاتم الامم ہیں۔ تو امت کی بحیثیت امت یہ ذمہ داری ہے کہ باقی لوگوں کو جو 1.5-2 ارب مسلمانوں سے ہٹ کر انسان ہیں، ان کو دین پہنچانا بھی، دین کی دعوت دینا بھی، مانوس کرنا بھی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ یوں بھی فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ۔ چلو ساری امت بیک نہ لگے، لیکن امت میں ایک طبقہ تو ہر وقت رہنا چاہیے جو اسی کام پہ لگا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت الی الخیر، خیر سب سے پہلے ہی ایمان، ہدایت سب سے بڑا خیر ہے۔ تو امت میں یہ حرکت اس طور پر کہ امت کے کچھ لوگ لگے رہیں اور اس کام کو سر انجام دیتے رہیں، یہ قرآن پاک نے ہمیں اجتماعی ذمہ داری امت کی بیان کی ہے، اور اس میں کہا کہ ایک طبقہ تو بہرحال لگے رہنا چاہیے اس کام پہ، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک طبقہ تو ہر وقت لگے رہنا چاہیے
جو دین کی دعوت دے، لوگوں تک قرآن پاک پہنچائے، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کروائے، حضور کی سنت سے، سیرت سے۔ لیکن میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت، یہ مستقل عنوان ہے، مستقل ذمہ داری ہے، مستقل ہمارا فرض ہے۔ لیکن کچھ صدیوں سے ایسا ہو گیا ہے کہ امت کو دین کی طرف واپسی کی دعوت، یہ ایک مستقل عنوان اختیار کر گیا۔ جب سے ہمارے معاشرتی نظام اسلام کے دائرے سے ہٹے ہیں اور ہم معاشرتی طور پر، تہذیبی طور پر، ریاستی طور پر اسلام سے باہر دوسری قوموں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں، تب سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ امت جو دین کے راستے سے ہٹ گئی ہے، بحیثیت امت ہم ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ امت کو بحیثیت امت دین کی طرف دعوت دینا، دین کے ماحول میں واپس لانا، اور فرائض و واجبات کے پہ عمل کا ماحول پیدا کرنا، بحال کرنا، یہ ایک مستقل بات ہے۔ یعنی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا مستقل کام ہے، اور بھٹکی ہوئی امت کو دین کے راستے پہ واپس لانا مستقل کام ہے۔ اس کا اپنا انداز ہے، اپنا ایجنڈا ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ میں اصولی طور پر دعوت و اصلاح کے اس عمل کو، جس کو ہم تبلیغی جماعت کہتے ہیں، امت کو دین کے ماحول پہ واپس لانے کی دعوت سمجھتا ہوں۔ اور وہ بنیاد بنے گی، امت دین پہ واپس آئے گی تو غیر مسلموں کے لیے دعوت کی بنیاد بنے گی۔ دعوت صرف زبانی نہیں ہوتی، دعوت عملی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کا طبقہ ترتیب دیا، تربیت فرمائی۔ صحابہ کرام کی جماعت دونوں حوالوں سے، دعوت کے حوالے سے بھی اور جہاد کے راستے سے بھی، اسلام کے تعارف کا ذریعہ بنی۔ اگلی نسلوں نے اسلام قبول کیا ہے ان مسلمانوں کو دیکھ کر، قرآن پاک کے عملداری کے نتائج دیکھ کر، سنت رسول پر عملداری کی برکات دیکھ کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مختلف پہلوؤں کی زندگی کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک الگ تاریخ ہے۔ تو یہ بات کہ دوسری قوموں کو، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خود مسلمانوں میں اسلام کا ماحول پیدا ہونا، یہ مستقل ضرورت ہے۔ ایک تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم ٹھیک رہیں، ایک نسل انسانی کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ٹھیک نمونہ پیش کریں۔ میں اس پر ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ یہ برطانیہ کے موجودہ بادشاہ جو ہیں، شاہ چارلس، انہوں نے ایک دفعہ آکسفورڈ میں اپنے دانشوروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ریکارڈ پر ہے، کہ دنیا کا موجودہ تہذیبی سیاسی نظام ناکام ہو گیا ہے، معاشی نظام، ہم ڈی ٹریک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دانشوروں کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آلٹرنیٹو تلاش کرو، موجودہ نظام بیساکھیوں کے سارے چل رہا ہے، اب کامیاب نہیں ہے، اس کا متبادل تلاش کرو۔ متبادل تلاش کرنے میں چارلس صاحب نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ بطور متبادل کے، آلٹرنیٹو کے، اسلام کو اسٹڈی کرو، کہ آنے والے دور میں ہم اسلام سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
لیکن چادر صاحب نے کہا کہ میں یہ بات کہوں گا اپنے دانشوروں سے، اسلام کو مستقبل کے نظام زندگی اور نظام حیات کے طور پہ اسٹڈی کرتے ہوئے دو باتوں کو بھول جائیں۔ ایک یہ کہ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا بتاتے آ رہے ہیں بھول جائیں، اور دوسری بات اس وقت مسلمان کیا دکھائی دے رہے ہیں بھول جائیں۔ یہ اس نقطے پہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کی مجموعی صورتحال دینی، اخلاقی، سیاسی کیا ہے، اس کو بھول جائیں، اسلام کو اوریجنل سورسز سے اسٹڈی کریں۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ مجموعی صورتحال، ہماری مجموعی صورتحال اس وقت دنیا میں زندگی کی، معاشرت کے کسی بھی پہلو کی، نہ اخلاقیات میں، نہ تجارت میں، نہ سیاست میں، نہ کسی اور ماحول میں، اس پوزیشن میں ہماری مجموعی صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کر ہم سے متاثر ہو کر کوئی مسلمان ہو۔ جیسے قرون اولیٰ میں ایک بڑا طبقہ، یا آپ ادھر بمبے سے آگے چلے جائیں ایسٹ میں، اکثریت ان مسلمانوں کی ہے جو ہمارے تاجروں کی دیانتداری دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ہمارے وسط یہ بر صغیر کا علاقہ، یہاں صوفیاء کرام کی عبادات ریاضت دے کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اور ایسٹ میں اکثر لوگ مسلمان ہوئے ہماری تجارت دیکھ کر۔ تاجر گئے ہیں، تجارت کی ہے، اپنی دیانت اخلاقیات کا نمونہ پیش کیا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان تاجروں کی دیانت و امانت کو دیکھ کر ایسٹ کے اکثر لوگ، یہ انڈونیشیا، ملیشیا، یہ جو بمبئی سے آگے سارا علاقہ وہی ہے، مسلمان ہوئے ہمارے کردار کو دیکھ کر۔ تو دین کی دعوت، غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کے لیے مسلمانوں میں دعوت کا ماحول ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابر میں بہت بڑی شخصیت ہیں، اور جن سے اللہ پاک نے اس شعبے میں دین کی تجدید کا کام لیا ہے، انہوں نے یہی ماحول بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اندر یہ ماحول پیدا ہو کہ ہم دین میں، دین کے فرائض میں، واجبات میں، اخلاقیات میں، دیانت میں، ایک اسلامی معاشرہ کا ماحول دکھانے میں ہم وہ ماحول پیدا کریں کہ لوگ دیکھ کے مسلمان ہوں۔ یہ ایک صدی سے یہ کام جاری ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے کہ وہ کام جو میوات میں شروع ہوا تھا، علاقائی صورتحال اس کا باعث بنی تھی۔ کسی بھی جدوجہد کے لیے ابتدا میں سارے حالات پس منظر میں نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میوات کا علاقہ دیکھا، وہاں جہالت دیکھی، دین سے دوری دیکھی، دین سے بے خبری دیکھی، تو انہوں نے اس کا کام کا آغاز کیا، اور اللہ پاک نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ وہ پھیلتے 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 اب پوری دنیا میں کوئی جگہ بھی ہے۔ مجھے دنیا میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، مختلف افریقہ میں بھی گیا ہوں، امریکہ بھی گیا ہوں، یورپ میں بھی گیا ہوں، ہانگ کانگ بھی گیا ہوں، الحمدللہ ہر طرف دینی ماحول نمونے کے طور پر تبلیغی جماعت کی برکات سے مل جاتا۔ میں نے وہ علاقے بھی دیکھے ہیں جہاں ابتدا میں ہم جایا کرتے تھے سن 85 کے ماحول میں، اکا دکا کمرے کرائے پر لیے ہوئے علاقے کے لوگ 10-20 مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، جمعہ پڑھ لیتے تھے۔ لیکن اب وہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، مراکز آباد ہیں، مساجد آباد ہیں، حرکت دین کی دعوت کی حرکت موجود ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، اور ایک ماحول میں نے یہ 30-35-40 سال میں یہ ماحول بدلتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ تبلیغی جماعت کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے، سادہ عمل ہے، فطری کام، فطری طریقہ کار ہے،
نیچرل ماحول ہے دین کا جتنا بھی ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ سو پہلے والا ماحول تو کون لا سکتا ہے, لیکن دعوت کا ماحول اور دعوت کے اسلوب اختیار کر کے اللہ رب العزت نے جو ترقی اور ارتقاء دیا ہے آج ہم سب کے سامنے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کی محنت کو قبول کیا اور آج دنیا میں ہر بر اعظم میں تبلیغ جماعت کے اثرات اس کا اس کے دائرے میں موجود ہے. تیسری بات یاد کرنا چاہوں گا کہ دعوت کا اپنا ماحول ہوتا ہے. دعوت کے لیے دعوت کا ماحول ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل گراس لیول پر سادہ لہجے میں وہ تین بنیادی باتیں. کلمہ پڑھاؤ یار, کلمہ صحیح کرو, فرائض واجبات سے متعارف کراؤ, نماز کا عادی بناؤ, دینی فرائض کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے محبت پیدا کرو, انس پیدا کرو, صحابہ کرام کے واقعات سنا کر اس طبقے کے ساتھ ذہنی طور پہ جوڑو. یہ نیچرل طریقہ ہے. اور یہی بات بنیاد بنی ہے کہ کلمہ, ایمانیات, فرائض, واجبات اور دین کی بنیادی باتوں سے متعارف کروانا. دوسرے لفظوں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں, مجھے بھی تھوڑا تعلق ہے اس کام سے, میں اس کو موبائل عرصہ کہا کرتا ہوں. ایک تبلیغی جماعت کسی علاقے میں جاتی ہے, تشکیل ہوئی ہے اس کی 4 دن کے لیے, کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کلمے سنیں گے لوگ. اور یہ نہیں کہ سناؤ, نہیں, میرا کلمہ سنو یار. اس پر مجھے بہت بات یاد آتی ہے کہ ہم کلمہ سن کر اصلاح نہیں کرتے, سنا کر اصلاح کرتے. ایک واقعہ تاریخ میں پڑھا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. زمانے میں نوجوان تھے, کوفہ میں تھے. ایک بزرگ کو دیکھا وضو کر رہا ہے اور وضو صحیح نہیں کر رہا. میں واقعہ جو پڑھا تھا میں عرض کر دیتا ہوں. وضو دیکھا کہ بابا جی وضو نہیں صحیح کر رہے. اب بابا جی کو بتانا بھی ضروری ہے کہ بابا جی وضو صحیح کرو, لیکن کیسے بتائیں؟ ہمارا دور ہوتا تھا, ہم کہتے یار بابا بوڑھا ہو گیا تو وضو کرنا نہیں آیا. ہمارا ہمارا پہلا جملہ یہ ہے, بوڑھے ہو گئے, 80 سال کے ہو گئے, تمہیں وضو کرنا نہیں آیا. نہیں. اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے بابا جی نے وضو کیا, بڑے ادب سے, بڑے احترام سے. بزرگوں میں ایک درخواست ہے جی, میں آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں, میرے وضو کو ذرا چیک کریں کہ صحیح ہے یا اس کو غلطی تو نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. بابا جی کو کھڑا کر کے حضرت حسن نے وضو کیا, وضو مکمل کیا تو بابا نے کہا بھائی بیٹا سمجھ گیا ہوں, وضو تمہارا صحیح ہے, میرا نہیں صحیح تھا. یہ بھی ایک طریقہ ہے دعوت کا, کہ یہ جو مجھے بڑا لطف آتا ہے. اب یہ دوسرے کا کلمہ صحیح کرانے کے لیے یہ نہیں کہ کلمہ سناؤ, نہیں, کلمہ سنو یار. بنیادی بات دین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ جوڑنا. ہمیں جس نسل سے واسطہ, ایک بات میں اور شامل کرنا چاہوں گا, ہمیں جس نسل سے, مسلمانوں کے جس طبقے سے واسطہ ہے, یہ دین کی مبادیات سے واقف نہیں ہے, اور بالخصوص نئی نسل. یہ مستقل موضوع ہے گفتگو کا. ہم آج ہر طرف الحاد پھیل رہا ہے جی, دہریت پھیل رہی ہے جی, خدا کا انکار ہو رہا ہے, قیامت کا انکار ہو رہا ہے, اور نئی نسل گمراہ ہو گئی ہے جی, بہرار ہو گئی ہے جی, وہ بولد ہو گئی ہے جی. شکایت سارے کرتے ہیں. لیکن میں کیا کہتا ہوں میرے بھائی, اس میں نئی نسل کا قصور کیا ہے؟
نئی نسل اگر دین سے دور ہو گئی ہے اور الٹے الٹے خیالات آتے ہیں ان کے، تو ان کا قصور کیا ہے؟ ایک فرق جو میں علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں، آج سے 40 سال پہلے کا اور آج کا، میں نے دونوں دور دیکھے ہیں۔ آج سے 40-50 سال پہلے ایک عام پڑھے لکھے مسلمان کے لیے دین کے بارے میں معلومات کا ذریعہ بھی میں تھا۔ اس نے قرآن پاک کی آیت پوچھنی ہے، مجھ سے پوچھنی ہے، جو میں نے بتانی ہے مان لینی ہے۔ حدیث پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھنی ہے، جو میں نے کہنا ہے اسے مان لینا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ فلاں امام صاحب کا، میں نے بتانا ہے، وہ مان لینا ہے۔ ہم واحد سورس علماء کرام سے میں بھی بات کروں گا، ہم آج سے نصف صدی پہلے عام لوگوں کے لیے دین کی معلومات کا واحد سورس ہم تھے، اب نہیں ہے۔ اب ہم سے بڑا سورس ان کی جیب میں ہے۔ وہ غلط ہے یا صحیح؟ آج کا نوجوان دین کے بارے میں معلومات کے لیے بھی سب سے پہلے گوگل چیک کرے گا، موبائل کھولے گا، علم غلم جو بھی معلومات سے صحیح، مجھے ساری معلومات ذہن میں بٹھائے گا، اس کے بعد میرے پاس آئے گا۔ خالی ذہن نہیں آتا وہ۔ ہمارے علماء کرام کو یہ بات تبدیلی محسوس کرنی چاہیے۔ بچہ ہے یا بچی، کالج کی عمر تک پہنچنے والا بچہ یا بچی، دونوں کا یہی حال ہے۔ ان کے پاس دین کی معلومات نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ گوگل کے ذریعے ہیں۔ وہ سارا گلدستہ یا جنگل، میں جنگل کہا کرتا ہوں، خیالات کا، شکوک کا جنگل ذہن میں سجا کر ہمارے پاس آتا ہے۔ مول صاحب یہ بات کیسی ہے؟ وہ مجھے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا، چیک کرنے آتا ہے۔ وہ مجھے چیک کرنے آتا ہے، جو میری معلومات میرے پاس ہے، مول صاحب کے پاس بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ آگے میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ میری تیاری نہیں ہوتی، مجھے کیا پتا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد مجھ سے کسی نے کیا سوال کرنا ہے۔ اس نے اچانک سوال کر دیا، میں اسے ڈانٹ دیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میرے ڈانٹ دینے سے اس کا اشکال دور ہوگا یا پکا ہوگا؟ ڈانٹوں گا نہیں تو گول مول جواب دوں گا، کیونکہ اسٹڈی نہیں ہے۔ میں نے اس مسئلے کی اسٹڈی نہیں کی، ضروری بھی نہیں کہ ہر مسئلے کی اسٹڈی ہو مجھ سے۔ بہت سے مسئلے لوگ پوچھتے نہیں پتا ہوتا، کہ یہ نہیں یار، نہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہم اس کو یا ڈانٹ دیں گے یا گول مول جواب دیں گے۔ گول مول جواب دینے سے بھی کیا اس کا شک دور ہوگا یا بڑھے گا؟ یہ تبدیلی ہمیں محسوس کرنی چاہیے۔ علماء سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس غلط ذرائع ہیں، لیکن ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں، حدیث کی تشریح کے بارے میں، حدیث کے صحیح ضعیف ہونے کے بارے میں، کسی مسئلے پر ایک امام کی رائے ہے، یہ لوگوں کے پاس ذرائع غلط صحیح لیکن ہیں تو صحیح۔ وہ رات کو اپنے لحاظ پہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر رات کو اسٹڈی ہوتا ہے، وہ اسٹڈی کر کے میرے پاس آتے ہیں۔ میں علماء کرام سے کیا کرتا ہوں کہ آپ کی اسٹڈی بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے۔ جن مسائل پر امکانات زیادہ ہیں سوالات کے، آج کے علماء کرام کو ہمیں اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور محبت سے، میں تبلیغی جماعت کے والے سے کہ بھائی محبت سے، پیار سے بات، ڈانٹ کر نہیں، فتویٰ لگا کر نہیں، بزرگوں دوستوں کہہ کے، اس کی ہمدردی پیدا کر کے، ہمدردی شو کر کے، میں تیرا ہمدرد ہوں۔ دعوت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ دعوت محبت اور پیار کے ماحول میں ہوتی ہے، لڑائی غصے کے ماحول میں ہوتی ہے، دعوت پیار کے ماحول میں۔ اور یہ ماحول پیدا کیا ہے، میں دیکھتا ہوں تبلیغی جماعت نے یہ ماحول پیدا کیا ہے۔ میں علماء کرام سے عرض کیا کرتا ہوں، بالخصوص
جب سال کے آخر میں دورہ حدیث کی کلاس فارغ ہوتی ہے، ہماری الوداعی گفتگو ہوتی ہے، ابھی بیٹا کیا کرنا ہے اب، تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں ہر سال اپنے فارغ ہونے والے علماء کرام سے کہ بھائی 2 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرو۔ ایک یہ کہ یا تو کسی کامل شیخ کے ساتھ جہاں مانوس ہوں بیعت کا تعلق رکھے، اور صرف بیعت کا نہیں، تربیت کا، تاکہ آپ کسی نظم کے پابند تو ہو نا۔ سب سے زیادہ بد نظم لوگ ہم ہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی جو جی آ کرے، کسی نظم کے پابند تو ہوں۔ یا تو کسی خانقاہ کے ساتھ، کسی شیخ کامل کے ساتھ بیعت کا اور بیعت کے بعد عملی تربیت کا تعلق رکھے، تب آپ کی زندگی سیٹ ہوگی، یا جماعت کے ساتھ سال لگائے۔ میں نے کہا اور فائدے جو ہوں گے 3 فائدے نقد ہوں گے۔ آپ کے نظام الاوقات سیٹ ہو جائے گا، کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے۔ ہماری کوئی روٹین نہیں ہوتی، ہم آزاد قوم ہے۔ شہری کے وقت کیا کرنا ہے، دوپہر میں کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے، اور جس کو ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ آج کی دنیا کا بڑا ٹائم مینجمنٹ دنیا کا بڑا موضوع ہے، اور ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اپنے کاموں کو ٹائم کے ساتھ سیٹ کیسے کرنا ہے، میں نے کہا یہاں آ جائے گا آپ۔ دوسری بات یہ کہ پبلک ڈیلنگ آ جائے گی، دکاندار سے کیسے بات کرنی ہے، کسان سے کیسے بات کرنی ہے، ریڑھی والے سے کیسے بات کرنی ہے، علماء سے کیسے بات کرنی ہے۔ سب سے بات کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے۔ طلباء سے کیسے بات کرنی ہے، علماء سے کیسے بات کرنی ہے۔ پبلک ڈیلنگ، جس کو ہم آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں، پہلی ضرورت کا میں نے کیا نام لیا، ٹائم مینجمنٹ۔ یہ ضرورت کیا ہے، یہ اس ضرورت کو کیا کہتے ہیں، پبلک ڈیلنگ۔ اور میں نے کہا تیسری بات، اپنی زندگی بھی تھوڑی تھوڑی تبدیل ہو، اصلاح ہو۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ ہم نے ماحول دیکھا ہے۔ میں ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اپنے تاثرات عرض کروں گا کہ جماعت میں نے کیا دیکھا ہے اور کیا محسوس کیا ہے، اس کی کیا افادیت ہے میرے سامنے، اور آج 100 سال مکمل ہونے پر ہمیں اس سے استفادہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ایک بات اور شامل کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، برطانیہ میں علماء کرام سے مخاطب ہوں۔ ایک جگہ علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، بیٹھا ہوا تھا، بڑی جماعت زیر باس تھی۔ اور ہمارا جب اوپن ڈسکشن ہوتی ہے نا تو بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جماعت والے یہ کام نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، فلاں کام بھی نہیں کرتے، فلاں کام بھی نہیں کرتے، فلاں کام بھی نہیں کرتے، لگے ہوئے۔ میری باری آئی، میں نے کہا یار کچھ نہیں کرتے، صرف 2 کام کرتے ہیں، صرف 2 کام۔ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا جو آدمی مسجد سے مانوس نہیں ہے، گھیر گھار کے مسجد میں لے آتے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گے، پاؤں پہ ہاتھ رکھیں گے، بزرگوں دوستوں کریں گے، تو اپنے لیے لجاجت پیدا کریں گے، بزرگوں دوستوں کھینچ تاکہ مسجد میں لے آتے ہیں۔ ہاں یہ کام تو کرتے ہیں۔ میں کہا ایک کام اور کرتے ہیں، جو آدمی سارا دن مولوی کی بات سننے کو تیار نہیں، مولوی مولوی کرتا رہتا ہے، اس کو کھینچ تان کے ہمارے پیچھے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں نے علماء کرام سے کیا، میرے بھائی اگلا کام تو میرا اور آپ کا ہے۔ انہوں نے تو مسجد میں لے آئے، انہوں نے تو میرے پیچھے کھڑا کر کے پیچھے سے امام کو کہلوا دیا۔ اب اگلا سنبھالا تو مجھے، میری ذمہ داری ہے، میں سنبھالوں اس کو۔ اور سنبھالنا کیا ہے، دین کا شعور نہیں ہے، لیکن دین سے محبت آج کے مسلمان میں بھی ہے۔ اس محبت کے شعور سے بدل دیں۔ قرآن پاک پر ایمان ہر مسلمان کا ہے،
شعور نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ محبت اور عقیدت آج کے مسلمان کی بھی انتہا پر ہے، شعور نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین ایمان ہے، شعور نہیں ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا محبت اور پیار کے ساتھ ماحول پیدا کریں اور اللہ سے، اللہ کے رسول سے، قرآن پاک سے، صحابہ کے بات کر کے قرآن پاک کے جوڑ دیں، اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھنے لگ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے ساتھ، مباحث میں نہیں، سنت اور سیرت کے ساتھ جوڑ دیں کہ وہ حضور کی سیرت سے واقف ہو اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے واقف کروا دیں۔ میرے خیال میں اور اس کے بعد کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں نے اپنے تاثرات عرض کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے اکابر کو جو توفیق دی تھی، اللہ کی توفیق ہے۔ انہوں نے جو دین میں دعوت و تبلیغ اور اصلاح امت کا دین کی طرف واپسی کا جو عمل شروع کیا تھا، اللہ پاک نے برکات ہمیں دکھائی ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمیں اس موقع پر یہ اپنی تعلق تازہ کرنا چاہیے اور عزم کا اظہار، عزم کو پکا کرنا چاہیے کہ اس کار خیر میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہنا چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے بھی، اصلاح کے ماحول کو تقویت پہنچانے کے لیے بھی، اور امت کو دین پر واپس لانے کے لیے اس محنت میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ شریک ہوتے رہنا چاہیے۔ ہماری اپنی اصلاح بھی ہوگی اور ہمارے شریک ہونے سے لوگوں کو حوصلہ بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزا۔ اللہ تعالی حضرت الشیخ مفکر اسلام مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت دراز نصیب فرمائے، عمر دراز نصیب فرمائے، اور ان کی معروضات سخن پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عثمانیہ اسلامک سینٹر کی طرف سے اور آپ تمام شرکاء کی طرف سے اور اپنی ذاتی حیثیت میں بھی حضرت والا کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی ہم طالب علموں کو اپنے فیوزات سے اور اپنی برکات سے بھرپور استفادے کا موقع دیتے رہیں گے۔ اسی اعلان کے ساتھ اس نشست کا اختتام کا باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر آپ کوئی دوست احباب سوال کرنا چاہیں اور اس موقع پر کوئی ایسا آپ کے ذہن میں ہو تو انشاءاللہ اس کا پھر کسی موقع پر مناسب اہتمام اور انصرام کر دیا جائے گا۔ حضرت مولانا کی صحت اور ان کا آرام ہمارے لیے عزیز ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، جی 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 اسامہ بھائی، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ اچھا، وہ تشریف لے گئے ہیں تو دعا کے نہیں لیے آپ حضور جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ تو اچھا، یہ آن لائن سیشن میں دعا